اسرائیلی فوج کا فضائی حملے میں علی لاریجانی کی ہلاکت کا دعویٰ۔ ایران کے متحدہ عرب امارات پر متعدد حملے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کا 10 غیر ملکی جاسوس گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ یورپی اتحادیوں کا مشرق وسطیٰ کی جنگ میں شامل ہونے سے انکار اور ٹرمپ کی بڑھتی ہوئی مایوسی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ معلوم نہیں ایران کے نئے رہبر اعلیٰ مجتبی خامنائی زندہ ہیں یا نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفلٹرڈ ود حسنین اولک۔ ناظرین، اسرائیلی فوج نے ایران کے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی اور بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب ایرانی حکام کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا، تاہم ایرانی میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ علی لاریجانی جلد ہی ایک پیغام جاری کریں گے۔ اسرائیل کی فوج کی جانب سے اب ایک بیان میں ایران کے اہم سیکورٹی رہنما علی لاریجانی کو فضائی حملے میں ہلاک کرنے کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ انہیں ابھی اطلاع ملی ہے کہ اعلیٰ ایرانی سیکورٹی اہلکار علی لاریجانی کی موت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ایک علیحدہ بیان میں اسرائیلی فوج نے ایران کے بسیج فورس کے کمانڈر کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یاد رہے، بسیج ایران کی ایک نیم فوجی تنظیم ہے جو رواں سال کے اوائل میں حکومت مخالف مظاہروں کے سخت کریک ڈاؤن میں شامل رہی تھی۔ ایرانی میڈیا میں اس حوالے سے تاحال کوئی خبر سامنے نہیں آئی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے ٹیلی گرام پر جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ یہ حملہ پیر کے روز کیا گیا اور اس میں غلام رضا سلیمانی کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق غلام رضا سلیمانی 6 برس تک پاسداران انقلاب سے منسلک اس ملیشیا کی قیادت کرتے رہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایرانی فوج نے متحدہ عرب امارات پر 1900 سے زائد میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ ایران کا ہدف امارات کی ٹرانسپورٹ اور تیل کی تنصیبات رہی ہیں۔ پیر کے روز دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب ڈرون سے متعلقہ واقعہ کے بعد آگ بھڑک اٹھی اور پروازیں عارضی طور پر معطل رہیں۔ یہ بین الاقوامی سفر کے لیے سب سے مصروف مرکز ہے۔ فجیرہ کی اہم بندرگاہ میں بھی ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی تھی۔ یہاں خطے میں تیل ذخیرہ کرنے والی سہولیات میں سے ایک واقع ہے۔ شہر کے میڈیا آفس کے مطابق متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظبی کے مسافات میں ایک کار پر راکٹ حملے میں ایک فلسطینی شہری ہلاک ہوا۔ ایران کی جوابی کارروائیوں کے آغاز سے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ متعدد حملوں کی زد میں رہا ہے، جس کے باعث پروازوں کا شیڈول شدید متاثر ہوا۔ فروری کے آخر میں دبئی کے ایک لگژری ہوٹل کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو ناحق اس جنگ میں گھسیٹا گیا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ایران شاید سمجھتا ہو کہ اس طرح کے حملوں سے یہاں کے رہنما امریکہ پر جنگ ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں کے حکام شدید غصے میں ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ متحدہ عرب امارات نے ایک وقت لگا کر یہ تاثر قائم کیا تھا کہ وہ ایک محفوظ اور خوشحال ملک ہے، اور اب بار بار حملوں کا نشانہ بننے کے بعد لوگ اس کے طویل المدتی اثرات کے بارے میں فکر مند ہیں۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے منگل کے روز دعویٰ کیا کہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جاری تنازع کے دوران انہوں نے 10 غیر ملکی جاسوس گرفتار کیے ہیں۔ ایرانی خبر رساں ادارے اسنا کے مطابق شمال مشرقی ایران کے صوبے خراسان رضوی میں پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس تنظیم نے 10 اجرتی اور غدار عناصر کی شناخت کر کے انہیں گرفتار کر لیا ہے، تاہم بیان میں ان کی قومیت کے بارے میں کوئی تفصیل فراہم نہیں کی گئی۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ ان میں سے 4 افراد حساس مقامات اور اقتصادی تنصیبات کے بارے میں معلومات جمع کر رہے تھے، جبکہ دیگر افراد کا تعلق ایک دہشت گرد گروہ سے تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ اپنے یورپی اتحادیوں کی جانب سے مدد کی درخواست کو مسترد کیے جانے پر بظاہر مایوس نظر آتے ہیں۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ نیٹو کا مسئلہ نہیں ہے، جبکہ فرانس میں حکام نے واضح کیا ہے کہ جب تک جنگ جاری ہے پیرس آبنائے ہرمز میں براہ راست بحری افواج کو تعینات نہیں کرے گا۔ فن لینڈ کے صدر الگزینڈر سٹب نے کہا کہ وہ امریکہ کی حمایت میں فوج بھیج کر کشیدگی میں اضافہ کرنے پر یقین نہیں رکھتے۔ ٹرمپ نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ دوسرے ممالک اس میں شامل ہونے کے لیے راضی کیوں نہیں۔
امریکی صدر نے اس بات پر زور دیا کہ چین اور جاپان جیسے ممالک جو کہ تیل کی ترسیل کے لیے آبِ ہرمز پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں انہیں آگے آنا چاہیے۔ اس ماہ کے آخر میں شیڈول بیجنگ کے دورے کے متعلق پوچھے جانے پر ٹرمپ نے کہا کہ اسے ملتوی کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ جنگ پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ملک میں رہ سکیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اپنے سے 1000 میل کے فاصلے پر موجود ہر ملک پر میزائل داغ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران ہزاروں میزائل ان ممالک پر داغ رہا ہے جو اس جنگ میں شامل ہونے کی توقع نہیں رکھتے۔ ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایران کی تمام قیادت ختم ہو چکی ہے اور انہیں کوئی اندازہ نہیں وہ اس وقت کس سے معاملہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ سب ختم ہو گئے ہیں، میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہم کس سے بات کر رہے ہیں، کسی نے ان لوگوں کے بارے میں کبھی نہیں سنا، وہ سب مر چکے ہیں۔ اس سے قبل ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ اسی کے ساتھ حسنین اولق کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔